نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين دروشی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، قرب و جوار دے اندر سننے والی عزیزہ اسلامی روحانی قابل صد احترام ماؤں بہنوں، ولادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک موضوع تے گفتگو جاری سی۔ اس مہینے دی ربیع الاول دی 8 تاریخ نو 9 تاریخ نو یا 12 ربیع الاول نو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دی اندر تشریف لے کے آئے۔ اس لیے ربیع الاول دا مہینہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دا مہینہ ہے، اور اسی مہینے دی
12 تاریخ نو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات بھی ہوئی۔ جس طرح مصطفیٰ دی ولادت دی خوشی ہے، اسی طرح اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دی پریشانی اور غم بھی اس مہینے دی اندر شامل ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو پہلے دے حالات و واقعات پچھلے جمعے کچھ تواڈے سامنے بیان کیتے سن کہ کس طرح اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو ساری کائنات کے اندر سب تو پہلے مصطفیٰ دے نور نبوت نو اللہ پاک نے پیدا فرمایا کہ جیسا کہ جبرائیل امین نے یہ حدیث پچھلے جمعے بھی میں تمہیں سنائی سی کہ کملی والے نے حضرت جبرائیل امین نو پوچھا کہ جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ کہ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تے مینوں نہیں پتا کہ میری عمر کتنی ہے، البتہ مینوں اتنا پتا ہے اللہ دے عظمت والے عجائبات نور دے جڑے پردے نے انہاں دے اندروں چوتھے عجائب دے اندر ایک ستارہ 70,000 سال تو بعد طلوع ہوندا سی۔ 70,000 سال تو بعد اگر آج وہ تارا طلوع ہو گیا ہے تو دوبارہ 70,000 سال تو بعد طلوع ہوئے گا، پھر ایک دن لیے طلوع ہوئے گا تو غروب ہو گیا تو پھر 70,000 سال تو بعد جیڑا تارا 70,000 سال تو بعد طلوع ہوندا سی اس ستارے نو جبرائیل امین فرماندے نے 72,000 مرتبہ میں ویکھیا ہے۔ کتنی عمر جبرائیل دی ہوئے گی؟ جدو حضرت جبرائیل نے میرے مصطفیٰ نو یہ گل دسی تو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل تینوں پتہ ہے کہ وہ نورانی تارا جڑا تو دیکھتا سی وہ میرا نور نبوت تھا۔ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا کہ وہ نورانی ستارہ جو تو 70,000 سال کے بعد طلوع ہونے والا 72,000 مرتبہ جو تو نے دیکھا ہے وہ نورانی ستارہ میں ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ساری کائنات تو پہلے اللہ پاک نے مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر دنیا دے اندر جو کچھ بھی جنیاں بھی چیزاں میرے رب نے بنائیاں پیدا کیتیاں ہر چیز دی تخلیق دے اندر میرے مصطفیٰ دی نسبت رب نے کی تھی تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ اگر محبوب نہ ہوندے تو کائنات دے اندر کچھ بھی نہ ہوندا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام دے متعلق اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ آدم مٹی اور پانی دے درمیان سی اللہ نے مینوں پیدا کر چکے، میرا نور نبوت رب پیدا کر چکے سی۔ اور عالم ارواح دے اندر اللہ پاک نبیاں دی روحاں نو خطاب کر رہے نے اور موضوع اس مقام تے بھی کی ہے عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ 1.25 لاکھ نبی دنیا دے اندر آئے، ہر نبی نے اپنی اپنی قوم دے سامنے اللہ دی توحید بیان کی تھی، اپنی رسالت اور نبوت رو لوگوں دے سامنے رکھیا، اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان نو بھی انہاں دے سامنے رکھی۔ پروردگار عالم نے تورات دے اندر میرے مصطفیٰ دی اتنی تعریف، انجیل دے اندر اتنی تعریف، زبور دے اندر اتنی تعریف، 313 رسولوں دے صحیفیاں دے اندر رب نے کملی والے دی اتنی تعریف بیان کی تھی کہ اللہ پاک قرآن دے اندر کہندا ہے کہ تورات، انجیل، زبور پڑھ پڑھ کے جڑے انہاں دے علماء سن او میرے مصطفیٰ نو انج جان دے تے پہچان دے سن کہ جویں کوئی اپنے پتراں نو جاندا تے پہچاندا ہے۔ قرآن دی آیت
یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ میرے مصطفیٰ کو یہودی عیسائی ایسے جانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو جانتا ہے۔ ابھی کس بنیاد پہ ہے کہ تورات دے اندر اللہ پاک نے حضور دیا صفات اتنی بیان کی دیا، انجیل دے اندر مصطفیٰ دی تعریف اتنی بیان کی تھی کہ آخر الزمان پیغمبر دا چہرہ ایسا ہوئے گا، اکھاں ایسیاں ہون گیاں، سینہ ایسا ہوئے گا، پسینہ ایسا ہوئے گا، مدینہ ایسا ہوئے گا، یار ایسے ہون گے، ازواج ایسیاں ہون گیاں، انہاں دی گفتار ایسی ہوئے گی، انہاں دی چال ایسی ہوئے گی، انہاں دا زمانہ ایسا ہوئے گا، انہاں دا شہر ایسا ہوئے گا، کس دور دی اندر آن گے، ایک ایک چیز اللہ پاک نے بیان کر چکی تورات میں، انجیل میں، زبور میں۔ جس نبی نال رب نو پیار اتنا کہ رب نو محبت ہی کملی والے نال اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت دے ایک ایک درخت دے ایک ایک پتے تے مصطفیٰ دا نام نامی لکھ چھڑیا، جنت دے ایک ایک محل تے ایک ایک اٹھ تے کدا نام؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام۔ یہ اللہ پاک نو کملی والے نال محبت اور پیار اتنا زیادہ سی، ساری کائنات، پوری کائنات مل جائے، 1.25 لاکھ نبی رسول، سارے نبیاں دے امتی صحابہ، میرے مصطفیٰ دے 1.25 لاکھ صحابہ، سارے فرشتے، ساری کائنات مل کے کملی والے دی محبت نو ایک پاسے رکھ دے تے میرے رب نو مصطفیٰ نال جتنی محبت ہے وہ ایک حصہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نو اپنے محبوب نال اتنا پیار ہے کہ جڑا رب مصطفیٰ دی ناراضگی نو دیکھ ہی نہیں سکتا، جڑا رب اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی تکلیف نو نہیں دیکھ سکتا، جنہاں دے متعلق پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیاں قربانیاں تو بعد دعا منگی، اور کی دعا منگی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے میرے پیارے رب کریم، وبعث فیہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے 2 بیٹے اسماعیل تے اسحاق، حضرت اسماعیل بیت اللہ دی تعمیر دے اندر ابراہیم علیہ السلام دے نال نے، اور حضرت اسحاق نال کوئی نہیں، تے اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو قرآن بنا کے ساڑھے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا، اے میرے رب کریم، وبعث فیہم، میرے پتر اسماعیل دی اولاد دی اندر بھیج دے رسولا، ایک ایسا رسول یتلو علیہم آیاتکا، اے جڑا تیرا گھر بیت اللہ شریف میں بڑھا چھڑیا، اس بیت اللہ نو آباد کرن لی، اے دے آداب سکھان لی، حج تے عمرے دے آداب اور مناسک سکھان لی، اس بیت اللہ دے اندر، اور میرے پتر اسماعیل دی نسل دے اندر آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیج دے۔ تے اللہ پاک فرماندے نے ابراہیم اج میرے کولوں تو ایک ایسی دعا منگی، ایک ایسا موتی منگ لیا، ایک ایسا ہیرا منگ لیا جڑا رب دی خدائی دی اندر ہے ہی اکلا سی۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا متبادل کوئی نہیں، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے رب نے قلم ہی توڑ دیتا، اس سانچے نو ہی رب نے توڑ چھڑیا جس سانچے نال رب نے مصطفیٰ نو بنایا سی۔ اس لئی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دی اندر اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ نو بھیجیا، اور پھر حضرت ابراہیم دے 2 بیٹے، حضرت اسماعیل اور دوسری طرف اسحاق، اور حضرت اسحاق دی اولاد دے اندر ہزاروں نبی، حضرت اسحاق دی اولاد دے اندر حضرت یعقوب نبی، حضرت یعقوب دی اولاد دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نبی، حضرت اسماعیل عیسیٰ علیہ السلام نبی، بے شمار نبی، ہزاروں نبی، لیکن جس نبی دی لڑی دی اندر میرے مصطفیٰ نے آنا سی، قیامت تک رب نے اس لڑی دی اندر مصطفیٰ تو سوا کوئی دوجا نبی عطا نہیں کیتا، کہ جس لڑی دی اندر کملی والا آئے گا کوئی دوجا نہیں آئے گا۔
پھر حضرت اسماعیل دی اولاد دے اندر اللہ پاک نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو 50 دن پہلے، کتنے 50 دن پہلے واقع اصحاب فیل، حضور نے آنا سی، جس بیت اللہ نو آباد کرنا سی، بیت اللہ نے جس مصطفیٰ دی وجہ تو بلند و بالا ہونا سی، اللہ پاک نے حضور دی آمد تو 50 دن پہلے ایک واقعہ ایسا رونما فرمایا کہ جدی وجہ تو بیت اللہ دیاں بھی دھماں پہ گیاں تے بیت اللہ والے دیاں بھی دھماں پہ گئی. اب رہا ایک بادشاہ، دنیا دی سپر پاور. تفصیلی واقعہ ہے سورہ فیل دا، 1.5-2 گھنٹے دا قصہ. مختصراً میرے مصطفیٰ دا معجزہ، ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا بیت اللہ نو گران لی، خانہ کعبے نو ٹھان لی. اور جدوں مکے دے اندر پہنچ گیا اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا حضرت عبد المطلب مکے دے سردار نے، اور مکہ مکرمہ دے اندر جتنے بھی حاجی آندے نے انہاں دی خدمت کرنی، انہاں نوں ستو پلانا، انہاں دی مہمان نوازی کرنی، انہاں نوں روٹی کھلانی، بیت اللہ دا اہتمام کرنا، بیت اللہ اور حرم دے جتنے بھی انتظامات سن وہ حضرت عبد المطلب کردے سن، اور مکے دے سردار بھی سن. اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا بھی. ابراہا جدو مکے آیا، عبد المطلب دے اونٹ چل رہے سن، عبد المطلب دے اونٹ ابراہا پکڑ کے لے گیا. شام دا وقت ہو گیا، دوسرے دن صبح بیت اللہ دے حملہ کرنا سی. عبد المطلب نے جدو پتہ چلیا کہ میرے اونٹ ابراہا پکڑ کے لے گیا، آپ اکیلے آئے. پتہ تو چل گیا کہ ایک بادشاہ ہاتھیاں دی فوج اور لشکر لے کے آیا بیت اللہ نو ٹھان لئی. لیکن چونکہ مصطفیٰ دے دادا، کملی والے دا دادا، جنہ دے وجود دے اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نور نبوت جنہ دی پیشانی دے اندر رہا ہوئے، ان کا جاہ و جلال کیا ہوگا، ان کی خوبصورتی کیا ہوگی، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. تاریخ میں آتا ہے کہ جدوں عبد المطلب ابراہا دے سامنے آئے تے ابراہا تخت تے بیٹھا ہویا، حضرت عبد المطلب دے جاہو جلال، روب، خوبصورتی، قدو قامت دیکھ کے ایسا روب دے تے طاری ہویا کہ عبد المطلب دے نال آپ بھی زمین تے بیٹھ گیا، آپ بھی انہاں دے نال زمین تے بیٹھ گیا. بڑا ادب کیتا، بڑا احترام کیتا، اور پوچھا کہ کیسے آئے، آنے کا سبب کیا ہے. حضرت عبد المطلب نے دسیا کہ بھائی تیرے جڑے فوجی نے میرے اونٹ پھڑ کے لے کے آگے نے تے میں اپنے اونٹ لین لی آیا. ابراہا نے جدوں یہ گل سنی تو کہندا ہے حضرت جدوں تسی آئے سی تے میرے دل دے اندر تہاڈا بڑا احترام، بڑا ادب، بڑا جاہو جلال، لیکن ہن جدوں تسی یہ گل کیتی ہے نا کہ میرے اونٹ دے دو تے تہاڈا عبادت خانہ بیت اللہ جنوں ٹھان لئی میں آیا، اودی گل ہی کوئی نہیں کیتی تسی، میرے دل دے اندروں تہاڈی ساری قدر و منزلت مک گئی ہے. عبد المطلب نے فرمایا میری گل ایک غور نال سن، اے اونٹ میرے نے، انہاں دا مالک میں ہاں، تے بیت اللہ میرا نہیں، بیت اللہ دا مالک آسمانہ دا رب ہے. اے میرے انہاں دا پابند، میں انہاں دی حفاظت میں کرنی ہے، تے جڑا بیت اللہ دا مالک وہ اپنے گھر دی آپ ہی حفاظت کر لے گا، مینوں دی حفاظت دی کوئی لوڑ نہیں، وہ جدا کر رہا آپ ہی وہ حفاظت کر لے گا. ابراہا نے جدوں یہ گل سنی بڑا حیران رہ گیا، انہیں کہا دیکھ لاں گا میں. اب آپ حضرت عبد المطلب کا ایمان دیکھیں، یقین دیکھیں کہ اپنے اونٹ لیے واپس بستی میں گئے اور ساری بستی والوں نے آکھیا اپنے اپنے جانور لے کے پہاڑاں تے چڑھ جاؤ، کدھر اے نہ ہوئے کہ اللہ دا عذاب آوے تے انہاں دشمناں دے نال نال اسی بھی تباہ و برباد ہو جائیے. سارے نے اپنے جانور مویشی لے اور پہاڑاں تے چڑھ گئے. یقین اور ایمان تھا کہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت خود ہی کرے گا، یہ انہیں یقین تھا. اب وہ کیسے حفاظت کرے گا وہ اپنی حفاظت کے ذرائع خود جانتا ہے، وہ حفاظت کرنے کے لیے کسی کا پابند نہیں ہے.
اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، اور پتہ تھا کہ ہمارے دادا ابراہیم کا جب نمرود سے واسطہ پڑا تھا، اکیلا ہمارا دادا تھا اور لاکھوں کی نمرود کی فوج تھی، وہاں بھی حفاظت کرنے کے لیے رب نے کوئی بڑی بڑی چیزیں نہیں، مچھروں سے حفاظت کروائی تھی، اور ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے نمرود کا قلعہ کما کروایا تھا۔ وہ جدو پہاڑا تے گئے، صبح دا ٹائم ہویا اور یہ ہاتھیوں کو لے کے بیت اللہ کی طرف چلتے ہیں، اور ہاتھی بجائے بیت اللہ کی طرف چلنے کے مخالف رخ مڑتا ہے۔ بڑی کوشش کی لیکن ہاتھی ایک قدم بھی وہاں سے آگے بیت اللہ کی طرف بڑھ نہیں سکے، اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، اب میں نے انتظار بھی نہیں کرنا، جو ڈھیل دی تھی میں نے تمہیں، جو رسی تمہاری ڈھیلی چھوڑی تھی وہ ڈھیل بھی اب ختم ہو چکی ہے، اب لمٹ نہیں، اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میں نوتے تانوں دسن لی اللہ پاک مجھے بھی مخاطب کر رہے ہیں اور آپ کو بھی، الم ترا قیامت تک دے لوگوں کیا تسی ویکھیا نہیں، الم ترا کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں، کیف فعل ربک کیسے کیا تمہارے رب نے، اصحاب الفیل ہاتھی والوں کا حشر، لوگوں تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ اللہ پوچھ رہا ہے ہم سے کہ تمہیں میری بڑائی، تمہیں میری کبریائی، تمہیں میری طاقت، میری عظمت اگر ایمان کی کمی ہے تو اس طرف دیکھ لو، ابرہا اور اس کی فوجوں کی طرف، دنیا کی سپر پاور کی طرف دیکھ لو، جو آیا تھا ارادہ لے کے، اور قرآن کیا کہتا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ، ایک تدبیر انہوں نے کی، ایک تدبیر اللہ نے کی، اور قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، سب سے اچھی اور باکمال جو تدبیر ہے وہ اللہ کی تدبیر ہے، اور اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کسی کی تدبیر مقابلہ، ساری کائنات کی تدبیروں پہ جو غالب تدبیر آتی ہے وہ اللہ کی تدبیر آتی ہے۔ انسان کو اللہ نے ایک عقل دی ہے کہ اسباب اختیار کر، سنت ہے یہ اسباب اختیار کرنا، انسان تدبیر کرتا ہے لیکن غالب تقدیر آتی ہے، اگر تدبیر تقدیر کے موافق ہو جائے تو تدبیر کے مطابق کام ہو جاتا ہے، اور اگر تدبیر تقدیر کے مخالف ہو جائے پھر تقدیر تدبیر پہ غالب آ جاتی ہے، پھر وہ نہیں ہوتا جو بندہ تدبیر کرتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے جو اللہ تقدیر میں لکھتا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے کیا کہا آگے، ایک تو ہمیں کہا دیکھو ہاتھی والوں کا ہم نے کیا کیا، آگے اللہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کو، الم یجعل کیدہم، قید کہتے ہیں تدبیروں کو، مکر کو، بندہ جو اختیار کرتا ہے مخالف کے خلاف تدبیریں، الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، ہم نے ان کی تدبیروں کو نیست و نابود کر دیا، اور ہم نے ان کے اوپر ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیے جن کے پنجوں کے اندر 2 کنکریاں اور چونچ کے اندر 1 کنکر، چھوٹی سی چنے کی دال سے بھی زیادہ چھوٹی کنکری، جن 3 کنکریوں نو، جنہ 3 کنکریاں نو پھر پرندے جدو آسمان تو سٹ دینے، اللہ فرماتے نے وہ کنکریاں ایٹم بم بن جاندیاں نے۔ اب ان پتھر کی کنکریاں جو زمین سے اٹھائی، اللہ انہیں کیا بنا رہا ہے، ایٹم بم، اور جس کے اوپر بھی پڑتی ہیں اس کا وجود گل سڑ جاتا ہے، جسم پیپ بن جاتا ہے۔ اور جیسے نمرود کو اللہ نے دشمنوں کے ساتھ مارا نہیں تھا، ساری فوج مچھر اتنے آئے نمرود پہ، چند منٹوں تو بعد گوشت کھا گئے تھے ہڈیاں دے ٹانچے لاکھوں فوجوں کے، اور نمرود نو نہیں ماریا۔ ربا حکمت کی ہے، فرمایا دنیا نو دکھانا ہے
ایک جھٹکے چ مر گیا تو میری خدائی نو کون منے گا؟ لنگڑا مچھر دماغ دے ذریعے اندر، جدو وہ اندر جا کے بوں بوں کرتا ہے وہ اس طرح ہتھیلی مارتا ہے، اللہ فرماتا ہے جدو تھپڑ مارے رک جائیں، جدو آپ مار مار کے تھک گیا تو آن والے نو آکھدا ہے اور تسی جتیاں مارو۔ جنہ کو سجدے کرواندہ سی انہوں نے کہتا سی پہلے 3 جتیاں مارو پھر میرے دربار دے اندر بیٹھو، اور جدو جتیاں کھا کھا کے مر گیا اس لنگڑے مچھر نو اللہ نے نک دے ذریعے باہر کٹ چھڑے، یہ بھی نہیں کہ وہ اندر مر گیا، وہ لنگڑا مچھر دوبارہ پائے۔ یہ اللہ نے دنیا لی انہوں عبرت بنایا۔ اسی طرح ابرہا بھی شام تو مکے دے اندر آیا، ساری فوج تباہ ہو گئی، اے ادا وجود بھی گل سڑ گیا، زندہ شام تک گیا تاکہ انہوں لوگوں کو پتہ چل جائے جس بیت اللہ نو گران نہیں اے بدبخت گیا سی، اگر اتھے مک جاندہ تو یہ حشر کون ویکھدا۔ رب نے انہوں واپس پہنچایا کہ ویکھ لو اللہ دی طاقت، قدرت اور عبرت دا نشان۔ اس لیے اللہ پاک نال انسان نو کدے بھی ٹکر نہیں لینی چاہیے، اور مظلوم، بے کس، غریب، نادار دی آہ تو پکار تو بچنا چاہیے۔ مظلوم، غریب، بے بس انسان جہدے کول کوئی طاقت نہیں، جہدے کول کوئی پیسہ نہیں، جہدے کول کوئی سفارش نہیں، پھر وہ سفارش کدے دربار دے اندر ہوندی ہے؟ اللہ دے دربار دے اندر۔ تو جدو رب نو پکاردا ہے تو اللہ دی مدد ادھر لی آندی ہے، پھر دنیا دی کوئی طاقت اللہ کو انہوں بچا نہیں سکتی۔ تو اللہ پاک پھر کی فرماندے نے جدو انہاں ابابیلا نے کنکریاں سٹیاں تو قوم کیسی بن گئی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا، گوبر کی طرح۔ وجود کیا بن گیا؟ کھایا ہوا بھوسا کیا ہوتا ہے؟ گوبر۔ ہم نے ان کے جسموں کو گوبر بنا دیا، ایٹم بم سے بھی بڑا بم اللہ پاک کا۔ اور یہ واقعہ کب رونما ہوا؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 45-50 دن پہلے، اور ساری دنیا دے اندر بیت اللہ دیا تمہ بہ گئی ہے۔ خانہ کعبے کی عظمت، بیت اللہ کی عزت، عظمت، شان کو کائنات میں 4 چاند لگ گئے کہ واقعی کوئی جگہ ایسی ہے جس کی حفاظت کرنے والی ایک ایسی طاقت ہے کہ جس طاقت کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے جو ہستی آ رہی ہے، اس ہستی کا مقام، مرتبہ اور بلندی بھی اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ جس کے وجود کا مقابلہ بھی کائنات میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد دی حضرت عبداللہ دی اما آمینہ نال اہل شادی نہیں ہوئی، یہودیاں دی 2 عالمہ، کتنی؟ 2 عالمات لڑکیاں، ایک نے شادی سے پہلے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور نبوت جب دیکھا تو حضرت عبداللہ کو گناہ کی دعوت دی۔ یعنی اب آپ اندازہ لگائیں ان عورتوں کو کتنا علم ہوگا، ان عورتوں کے پاس علم کے کتنے پہاڑ ہوں گے جو مصطفیٰ کے والد کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور حضرت عبداللہ کے وجود میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت دیکھا تو سمجھ گئی یہ وہ شخص ہے جو جس سے شادی کرے گا یا جس کے قریب جائے گا اللہ اس عورت کو آخر الزمان پیغمبر عطا کر دے گا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں تورات اور انجیل میں اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کس انداز میں کی ہوگی اور کتنی باکمال اور کتنی کھول کھول کے کی ہوگی کہ میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ مصطفیٰ ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں گئی، والد کی شادی نہیں ہوئی، اور یہودی عالمات کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ آخر الزمان پیغمبر کے والد ہیں، اور وہ دعوت دے رہی ہے گناہ کی کہ میرے ساتھ گناہ کریں۔ آپ نے انکار کر دیا کہ میں ایسا شخص نہیں۔ پھر حضرت عبداللہ اما آمینہ سے نکاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں یہودی عالمہ جن کا نام تھا فاطمہ، اس نے گناہ کی دعوت دی کہ 100 اونٹ مجھ سے لے لے اور میرے ساتھ گناہ کرے۔
کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ. آپ نے انکار کر دیا کہ میں ایسا نہیں. اب حضرت عبداللہ کی اماں آمینہ سے شادی ہو گئی, واپس آئے, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت اماں آمینہ کے بطن میں منتقل ہو گیا. اب حضرت عبداللہ کی ملاقات دوبارہ اسی فاطمہ یہودیہ عالمہ عورت سے ہوتی ہے. اب علم کا آپ اندازہ لگائیں, وہ عورت حضرت عبداللہ کو دیکھ کے کیا کہتی ہے؟ عبداللہ جو نور تیرے وجود میں پہلے تھا آج نہیں ہے, جو نور تیری پیشانی میں تھا وہ آج نہیں ہے, آج وہ کسی عورت کے بطن میں منتقل ہو چکا ہے. اے عبداللہ میں زانیہ عورت نہیں ہوں, میں جسٹ صرف اور صرف وہ نور نبوت اپنے بطن میں منتقل کرنے کے لیے تجھے کہہ رہی تھی. یعنی آپ اندازہ لگائیں, اللہ پاک نے حضور کی تعریف, حضور کی شان ابھی حضور دنیا میں نے اتنی کتابوں میں بیان کی کہ یہود و نصارہ کو پڑھ پڑھ کے رب نے ایویں تیری قرآن کے اندر کیا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, کہ یہودی اور عیسائی کملی والے کو, مصطفیٰ کو ایسے جانتے تھے کہ جیسے تم اپنے بیٹوں کو جانتے ہو. یہ قرآن کی آیت ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے کہ حضور ابھی والد کی پیشانی میں تب بھی پتہ ہے, نور نبوت منتقل ہو گیا تب بھی پتہ ہے کہ اب وہ چمک نہیں ہے, اب وہ نور نہیں ہے. اور پھر اس سے آگے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو اپنی والدہ اما آمینہ دے بطن دے اندر آئے تے اما آمینہ فرماندی نے عجیب و غریب حالات, میں رات نو جدو چارپائی تے گھر دے سین دے اندر لیٹ کے آسمانہ دے چن وال ویکھدیاں تے آسمانہ دا چن وی مینوں چوک چوک کے تعظیم کر کے سلام پیش کردا ہے. میں آسمانہ دے ستاریاں نو ویکھ دیا تے آسمانہ دے ستارے بھی مینوں سلام تے تعظیم کر دینے, سلام پیش کر دینے. میں دن دے ویلے جدوں کسی بھی مقام تے گزر دیا تے کسی نوکدار پتھر تے میرا پیر آ جاندا ہے تے اس بچے دی برکت دی وجہ تو نوکیلا پتھر میرے پیراں دے ہیٹھاں روئی دی طرح نرم ہو جاندا ہے. میں بیت اللہ دے کول جاندیاں تے بیت اللہ بھی مینوں سلامی پیش کردا ہے. میں مکے دے اندر درختاں دے کولوں گزردیاں تے درختاں دی ٹہنیاں بھی چک چک کے مینوں سلام پیش کردیاں نے. میں مکے دے پہاڑاں دے کولوں گزردیاں تے مکے دے پہاڑ تے مکے دے پتھر بھی آمنہ نو چک چک کے سلام بھی کردے نے تے آمنہ دے قدماں نو چومن لئی بھی آندے نے. اور اما آمنہ فرماندیاں نے میری سہیلیاں جدو خوہ دے اتے پانی لین لی جاندیاں نے, میں بھی خوہ تے پانی لین لی جاندیاں, ساریاں خوہ دیاں دروں پانی کڈن لئی ڈول تے رسی سٹ دیاں نے تے پانی کڈ دیاں نے. اما آمنہ فرماندیاں نے جدو میری باری آندی ہے میں خوہ تے جا کے جدو نیڑے جاندیاں مینوں ڈول تے رسی دی لوڑ ہی نہیں پیندی, خوہ دی تہہ دیاں دروں پانی چھلا ماردا ہویا اما آمنہ دے قدماں نو چومن لئی کنارے تے آ جاندا ہے. اور اما آمنہ فرماندیاں نے کہ تے بڑے عجیب و غریب دن ہے, میں جڑیاں جگہ تو گزر دیاں, میں جس مقام تے بھی آندیاں میرے وجود تو میرے بدن تو ایسی با کمال خوشبو آندی ہے, سارے مکے دے اندر چرچا ہو گیا, تماں پہ گیاں عبد المطلب دی بہو بیوہ ہے, بیوہ ہون دے باوجود ایسی ایسی خوشبو استعمال کر دی ہے جڑی خوشبو اسی آج تک ویکھی نہیں. حضرت عبد المطلب دی بیوی میرے مصطفیٰ دی دادی اپنے شوہر دے کول گئی, عبد المطلب نو آکھ دی ہے تسی آمینہ نو بلا کے انہوں آکھو ایسیاں خوشبو استعمال نہ کر, مکے دی عورتوں دے متعلق گلاں کر دیاں نے. عبد المطلب آکھ دے نے تو منع کر دینا سی, فرمایا جدوں تو دے پیٹ دے اندر بچہ آیا رب کعبہ دی قسم آمینہ دے چہرے دے اندر پیشانی دے اندر ایسا جلال ہے, ایسا روب ہے, میں او دے سامنے جاندی ہے مینوں گل کرن دی طاقت ہی نہیں ہوندی. حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں آمنہ نو بلایا, میں بلا کے آکھیا تھیے اس طرح دی خوشبو استعمال نہ کر, لوگ کی آکھن گے, دور دور تک لوگ گلاں کر دے رہے. اما آمنہ فرماندی نے ابا جی تسی تے خوشبو دیاں گلاں کر دے ہو, مینوں تے خوشبوواں لے آ کے دین والا پہلے ہی دنیا تو ٹر گیا, میریاں تے ساریاں امیداں اپنے آن والے بچے تے ڈیپینڈ نے, تسی تے خوشبوواں دی گلاں کر دے ہو. جدوں تو یہ بچہ میرے پیٹ دے اندر آیا میرے نال ایسے ایسے حالات و واقعات ہو رہے نے, اگر میں تواڈے سامنے رکھاں تانوں دساں تے تسی مینوں دیوانی تے پاگل آکھو گے.
جس دن تو بیٹا میرے پیٹ دے اندر آیا میں نوکدار پتھراں تو گزر دیاں پتھر روئی دی طرح نرم ہو جاندے نے میں کھوہ تے پانی لین لئی جاندیاں پانی کھوہ دے کنارے تے آ جاندا ہے میں درختاں کولوں گزر دیاں درختاں دی ٹہنیاں مینوں سلام پیش کر دیاں نے چاند تے سورج نو ویکھ دیاں چاند تے سورج بھی سلامی پیش کر دے نے حتیٰ میں جس مقام تے تھک بھی سٹ دیاں میری تھک دے اندروں بھی خوشبو دیاں لپٹاں آندیاں نے یہ کیا تھا یہ میرے مصطفیٰ کی برکتیں تھی یہ میرے مصطفیٰ کی شان تھی یہ میرے مصطفیٰ کا مقام اور عظمت تھا اور پھر جس رات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی اس رات دنیا دے اندر رب نے کسی عورت نو تھی نہیں دیتی جس رات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس رات جننے بھی بچے پیدا ہوئے سارے لڑکے کوئی لڑکی کوئی ایک بھی لڑکی میرا تصور یا اللہ تیرا نبی بھی رحمت یا اللہ بیٹی بھی رحمت ادھے اندر حکمت کی ہے کہ آج رات تیرا نبی دنیا دے اندر آیا تے کائنات دے اندر کسی عورت دی بیٹی پیدا نہیں ہوئی سارے بیٹے ہی بیٹے یا اللہ وجہ کی ہے میرا تصور اللہ فرماندے نے اس لیے کہ جس دور دے اندر میرا محبوب دنیا دے اندر آیا جس زمانے دے اندر کملی والا آیا اس زمانے دے اندر جدوں عورتاں دے گھر بچیاں پیدا ہوندیاں سن تے ماواں روندیاں سن بچی دے پیدا ہون تے ماواں روندیاں سن ہن ای ظالم بدبخت میرا خامند آئے گا تے گڑا کھود کے میری دھی نو زندہ درگور کر دے گا ماواں روندیاں سن اللہ فرماندے نے اج دی رات میرے محبوب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہے تے میرے محبوب دی ولادت تے میرے محبوب دی ولادت دی برکت دی وجہ نال میں رب اے چاہنا کہ دنیا دے اندر کوئی بھی عورت روے نہیں میرے مصطفیٰ دی برکت اور مصطفیٰ دی نبوت اور ولادت دے صدقے اج دی رات کائنات دے اندر کوئی ماں رونی نہیں چاہیے ہے ولادت مصطفیٰ دی برکت ہے کہ مصطفیٰ دے آن والے دن ساری کائنات ہسدی نظر آوے یہ تو کوئی کمال نہیں کہ حضور کی ولادت ہو اور دنیا میں یا مکے میں یا عرب میں کوئی بچی پیدا ہو اور اس بچی کی اس عورت کی بچی کو اس کا شوہر زندہ دفن کرے اور وہ ماں رو رہی ہو یہ مصطفیٰ کی عظمت نہیں ہے تو نبی کی ولادت کے صدقے سے اللہ پاک نے اس دن پیدا ہونے والے دنیا میں جتنے بھی عورتوں کی ولادت تھی ان کے گھر بیٹے پیدا ہوئے بیٹیاں پیدا نہیں ہوئی یہ مصطفیٰ کی ولادت کا صدقہ تھا اور اما آمنہ فرماندی نے کہ حضور دی ولادت صبح صادق دا ویلا کیڑا ویلا رات مکن والی ہے تے دن آن والا ہے نہ رات ادھی تے نہ دن چڑھیا صبح صادق رات کے چاند کے جانے کا وقت اور سورج کے آنے کا وقت اس وقت میں حضور آئے تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آسمانہ دا چاند بھی آمینہ دے چاند تو روشنی لیندہ ہے تے آسمانہ دا سورج بھی آمینہ دے سورج کو روشنی لیندہ ہے بلکہ اے چاند تے غروب ہو جاندہ ہے اے سورج تے غروب ہو جاندہ ہے آسمانہ دے تارے تے غروب ہو جاندے نے تے میرا مصطفیٰ ایسا سراجم منیر ہے جو نہ ڈوبا ہے نہ ڈوبے گا جو نہ ڈوبا ہے نہ ڈوبے گا ان کی چمک ختم ہو جائے گی اس کی چمک ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی اس کی چمک ذاتی ہے ان سب کی چمک جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کی عطا ہے بلکہ ان کے وجود کا سبب بھی میرے مصطفیٰ ہیں اگر کملی والے نہ ہوتے تو آسمانوں کا چاند نہ ہوتا سورج نہ ہوتا 1.25 لاکھ نبی نہ ہوتے کائنات میں کچھ نہ ہوتا اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے ساری کائنات صدقہ ہی میرے مصطفیٰ ہے اور اما آمنہ کیا فرما رہی ہیں کہ 2 عورتاں حضرت عبد الرحمن ابن عوف دی والدہ اور حضرت عثمان دی والدہ میرے کول اور میں ویکھیا اللہ دی طرفوں بھی نرسنگ سٹاف آیا میں پوچھیا کون ایک نے اپنا نام دسیا مریم اور دوسری نے اپنا نام دسیا آسیہ ایک نبی موسیٰ کی پرورش کرنے والی اور ایک نبی عیسیٰ کو جنم دینے والی
دو وہ بھی، 7 جنت کی حوریں، میرے مصطفیٰ کی ولادت کا جو ہے وہ عمل جب شروع ہوا تو اما آمنہ فرماتی ہیں کہ اچانک چراغ بجھ گیا۔ اچانک چراغ کیا ہوا؟ بجھ گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ چراغ کو جلانے کی کوشش کر رہی ہیں، اچانک مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، اور اما آمنہ فرماتی ہیں جب میرے مصطفیٰ کی، میرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو کمرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو گیا، چراغ کی ضرورت ہی نہ رہی۔ میرا تصور ربا اے چراغ بجھیا کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں جے چراغ جلدا رہندا تے مصطفیٰ دے نور دا پتہ کیویں چلنا سی، مصطفیٰ کی روشنی کا پتہ کیسے چلنا تھا؟ میں چراغ نو بند کر چھڑیا تاکہ قیامت تک دے لوگوں کو پتہ چل جائے اے روشنیاں چراغ دیاں نہیں سی، اے سراج منیرہ آمینہ دے چاند دیاں سن۔ اور اما آمنہ فرماتی ہے جب میرا بیٹا آیا تو کتنی روشنی ہوئی کہ مصطفیٰ کے نور نبوت کی روشنی میں شام کے محلات میں نے دیکھے۔ کہاں کے؟ شام کے محلات۔ کیسر و کسرا کے کنکرے گر گئے، ان کے محلات کے اندر دراڑیں پڑ گئی۔ رب نے بتلا دیا کہ ساری دنیا نو ایک رب دے گھر تے جھکان والا آ گیا۔ اور اما آمنہ کیا فرماتی ہے؟ خامن تو پہلے ہی نہیں ہے، جب پتہ چلا نا تیرا بیٹا ہوا ہے، کون بیٹا، تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے پتر دا دیدار تے کراں، ویکھاں تے صحیح۔ فرماندی نے جب میں پتر وال ویکھیا تے میری عقل گم ہو گئی، میری تعجب دی انتہا نہ رہی۔ کیوں؟ ولادت دا ویلا تے پہلا ہی دہاڑا تے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے اندر۔ ولادت کے وقت کیفیت کیا ہے؟ حضور پہلے دہاڑی کیا ہے؟ سجدے کے اندر، تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ کو جب دنیا دیکھے گی، کوئی کہے گا میرے مصطفیٰ کا سینہ اعلیٰ، کوئی کہے گا مصطفیٰ کا پسینہ اعلیٰ، کوئی کہے گا مصطفیٰ کا چہرہ اعلیٰ، کوئی کہے گا مصطفیٰ کی زلفیں اعلیٰ، کوئی کہے گا مصطفیٰ کا مدینہ اعلیٰ۔ میرا تصور پہلے دیہڑی مصطفیٰ نے سب سجدے میں رکھ کے زبان سے کہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور اس اعلیٰ نو دیکھن والے ہو، یہ بھی تو دیکھو نا، اس اعلیٰ نو پیدا کرنے والا سب تو والا، اس اعلیٰ کو پیدا کرنے والا سب تو والا۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، کملی والے دی، تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے، محمد مصطفیٰ کے خلق کا مظہر یہ قرآن مبین ہے، ستارہ خلق احمد کا سما پر بھی درخشاں ہے۔ تو یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تھا۔ پھر ولادت ہوئی، ابھی حضور صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، سارے مکے دے اندر کی جو یہودی پوچھتا پھر رہا ہے آج قریش دے اندر کسی گھر کوئی بچہ پیدا ہوئے؟ پتہ چلدا 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 ابو طالب دے دروازے تے اما آمینہ دے گھر جدو آیا اور پتہ چلیا، چہرہ دیکھیا، دو کندھیاں دے درمیان نور نبوت دیکھی تے بے ہوش ہو کے گر گیا، پانی سٹیا، ہوش دے اندر لے اندہ گیا، پوچھو کی تکلیف ہوئی تینوں؟ زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، ہائے افسوس بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی اور قریش میں نبوت منتقل ہو گئی۔ یعنی ایک بچہ ابھی چند گھنٹوں کا ہے، لیکن آپ دیکھیں تورات انجیل زبور کے اندر اللہ نے حضور کی کتنی شان بیان کی کہ پہلے دن کے بچے کو دیکھ کے وہ یہودی عالم کیا کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہوگی، یہ دنیا میں آنے والا بچہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، یہ آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر کیسے مکے والے آئے، پھر ماں نے حضور کا نام کیا رکھا، باپ نے حضور کا نام کیا رکھا، مکے والوں نے مصطفیٰ کا نام جب پوچھا تو ان کے تاثرات کیا تھے، حلیمہ سعدیہ مصطفیٰ کے گھر کیسے آئی، 300 دائیاں کیسے آئی، بقیہ ولادت کے حالات و واقعات انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔